یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن نے بیان کی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، اپنے طور پر ختم کر دیا۔ رب نے یوسف کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور اسی پر بس نہیں، کنویں میں پھینکنے والوں کو سوالی اور بیکاری بنا کر یوسف کے سامنے کھڑا کر دیا اور بتایا، لوگوں عزتوں کا مالک کون ہے؟ صبر کرنے والا کبھی ناکام۔ یعقوب علیہ السلام سالہ سال صبر کے گھونٹ پیتے رہے۔ اگر کوئی آ کر کہتا بھی کہ بتاؤ کیا دکھ اور پریشانیاں ہیں، تو جواب میں فرماتے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ تمہیں کیوں بتاؤں، جس کی طرف سے دکھ آئے ہیں درخواست بھی اسی کے سامنے پیش کر دی ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ یوسف کا کرتا مصر کی گلیوں میں ہے اور کنعان میں یعقوب کو خوشبوئیں آ گئی ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ نے کون کون سا ظلم ان پر نہیں کیا؟ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں تو صحیح، اللہ کے کعبے میں اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور طائف سے واپس آئے، اپنے گاؤں مکہ میں پناہ دینے کے لیے کوئی ایک بندہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ پھر رات کی تاریکی میں میرے نبی ہجرت کر کے اپنے آبائی گاؤں سے چلے گئے، اور مکہ کے کوئی عام فرد نہیں تھے، میرے نبی کا گھرانہ مکہ کا سردار تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور چھوڑا، اور حدیبیہ کی صلح کے موقع پر مدینہ سے احرام باندھ کر آئے اور عین مکہ کے قریب پہنچے، لیکن مشرکین نے مکہ نہیں جانے دیا، اور میرے نبی وہیں پر احرام کھول کر واپس چلے گئے، لیکن صبر کرتے رہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرا نبی فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، اور ظلم و ستم کرنے والے سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور میرا نبی فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ جس مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا گیا، آج اسی مکہ کی دھرتی پر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا تھا۔ تو حالات بدلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کا دامن نہ چھوڑو، اللہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور نمبر 2، وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ دوسرا طریقہ اللہ کی مدد کا کون سا ہے؟ بولو جی۔ جب بھی کوئی حاجت ہو، اللہ کے سامنے آ کر نماز پڑھو، اور اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرو۔ آج حالات ایسے ہیں، کون سا بندہ ہے جو دکھوں میں نہیں گھرا ہوا؟ کون سا بندہ ہے جو پریشانیوں میں نہیں مبتلا؟ کوئی صحت کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، وہاں پریشان ہے، کسی کے ساتھ دشمنیاں ہیں اور دشمنوں سے تنگ ہے تو اس پریشانی میں ہے۔ غرض ہے کہ ایک ایک بندے کو آپ چیک کریں اور اس کے حالات معلوم کریں، کوئی کس پریشانی میں، کوئی کس پریشانی میں۔ اللہ فرماتے ہو دکھیارے ہو لوگوں، او پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں، تم میرے سامنے نماز پڑھ کے اپنے دکھ میرے سامنے کیوں نہیں بیان کرتے؟ تم اپنے دکھ مجھے سناؤ، میں اللہ دکھوں سے نجات بھی دوں گا، آخرت میں جنت کے اعلیٰ مقام بھی عطا کروں گا۔
فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ سے مدد مانگنی ہو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، اور صبر اور نماز کی عادت بنا لینا آسان کام نہیں ہے، ذرا مشکل کام۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ عادت، یہ صفت بھاری ہے، مشکل ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو ان کے لیے کوئی مشکل۔ دوسری مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو اللہ سے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ مدد اللہ ہی سے مانگو، کیونکہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا جو کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مددگار جو کوئی نہیں، باقی سارے طلبگار ایک اللہ ہی مددگار ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اے دکھوں میں گھرے ہوئے لوگوں، جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں، جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، حالات کی تنگی کی شکایت کرنے کی بجائے میرے در پر آ جایا کرو، نماز پڑھ کر مجھ سے فریاد کیا کرو۔ دامن پھیلانا تمہارا کام ہے، جھولیاں بھرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ اس سے مانگو جس سے سارے انبیاء بھی مانگتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ میرے انبیاء، میرے نبی، ان کا کیا طریقہ تھا؟ انبیاء کا راستہ کون سا تھا؟ آؤ میں اللہ تمہیں سمجھاؤں۔ نیکی کے سارے کاموں میں میرے سارے نبی جلدی کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، سارے نبی ہر حال میں میری پکاریں کیا کرتے تھے، بڑے شوق کے ساتھ پکارتے، ڈرتے ہوئے مجھے پکارتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، سارے نبی میرے سامنے خشوع کرنے والے، میرے سامنے دامن پھیلانے والے، جس سے سارے نبی فریادیں کرتے ہوں، جس کے در پر سارے نبی دامن پھیلاتے ہوں۔ تیرے حالات اگر تنگ ہو گئے ہیں، تو بھی پریشانیوں میں گر گیا ہے، کسی اور کے سامنے فریاد کی ضرورت نہیں، میرے در پہ آ جایا کر، فریاد تو کیا کر، حاجت روائی میں اللہ کر دوں گا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری،
ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، پریشانیاں ہر بندہ آج کل بیان کر رہا ہے اور ہر ایک کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ چپ کر کے صبر کا دامن تھام کر اگر میں بھی اور آپ بھی اپنے دکھ رب کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حدیث پاک میں واقع ہے اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں سفر پہ روانہ ہو گیا، راستے میں ایک بندہ مجھے ملا اور اس نے کہا یار میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، اگر مجھے بھی ساتھ لے چل تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 بندے ہو جائیں گے، راستے میں 100 مسائل ہوتے ہیں، اکیلا جا رہا ہوں۔ جب ہم آگے نکلے تو اس نے کہا یہ والا راستہ شارٹ ہے۔ میں نے کہا تو میں تو اس راستے پر کبھی گیا نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں بارہا جاتا ہوں، یہ راستہ بڑا شارٹ ہے اور اس میں سبزہ شبزہ بھی ہے، سواری کے چرنے کا انتظام بھی ہے، پانی بھی ہے۔ تو اس وقت یہی چیزیں راستے میں دیکھی جاتی تھیں، تو میں نے سوچا بھی راستہ مختصر بھی ہے، سواری کے لیے چارہ بھی ہے، ہمارے لیے پانی بھی ہے، تو یہی چلنا چاہیے۔ میں اس کے کہنے پر چل پڑا۔ آگے گھنا جنگل آیا، راستہ ختم ہو گیا اور وہ بے ایمان تو ڈاکو تھا، وہ مجھے دھوکے سے لے گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کوئی مسافر ہے، چلو مل کر چلے جائیں گے۔ وہ سواری سے چھلانگ لگائی، تلوار نکالی اور کہنے لگا سیدھا ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھائی بات سن، تجھے مال پیسہ چاہیے نا، تو لے لے، سواری بھی لے لے، پیسہ بھی لے لے، مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ اپنا مقصد پورا کر، مجھے جانے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے چھوڑوں گا تو تو جا کے اطلاع کرے گا اور میرا سارا دھندا خراب ہو جائے گا، اور میں نے تو یہ شغل بنایا ہوا ہے کہ مسافروں کو ورغلا کر یہاں لے آتا ہوں اور بڑے آرام سے قتل کر کے سارا سامان لوٹ لیتا ہوں، لہٰذا تجھے قتل پہرے کروں گا، سامان تو ہے ہی میرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ پھر کیا تھا؟ مجھے تو قرآن کی آیت یاد آئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ نے کہا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قتل ہی کرنا ہے تو کر لینا، مجھے 2 رکعت تو پڑھ لینے دیں۔ اس نے کہا پڑھ لے، اور بڑے زور سے کہکا مارا، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہیں تو کہے بڑا آیا صوفی، تیری یہ نماز کی کر سن، کیا کر لیں گی تیری نمازیں، پڑھ لے نماز۔ لیکن جب قرآن کی تعلیمات سامنے ہوں اور بندہ یقین کامل کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کی قسم اللہ کا عرش ہل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، قرآن کی تعلیمات اور درس قرآن میں شرکت کیا کرے۔ اللہ کی قسم قرآن سے پڑھ کر سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال فرماتے ہیں پھر میں نے نماز پڑھی۔ سنیے ذرا حدیث کے الفاظ کہ وہ رب کو پھر پکارا تو کیسے پکارا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے اور میں نے سر سجدے میں رکھ لیا ہے، اور میں نے کیا کہا؟ یا ودود۔ 1 منٹ کے لیے تصور ذہن میں باندھیں کہ جنگل بیابان ہے، بندہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور تلوار لے کر دشمن سر پہ کھڑا ہے،
اور قتل کرنا چاہتا ہے اور یہی سمجھو کہ آخری نماز ہے، تو اس وقت کس درد سے دعا کی ہوگی؟ کہنے لگے یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے سر رکھ لیا سجدے میں اور میں نے کہا یا اللہ تیرا نام تو ہم نے قرآن میں ودود پڑھا ہے، ودود کا معنی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ودود کا معنی دوستی کرنے والا، ودود کا معنی اپنے بندوں کو چاہنے والا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ ہم نے پڑھا یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، اپنے بندوں کو چاہتا بھی ہے۔ اے اللہ آج تیری محبت کا دن آ گیا، میں تیرا بندہ، میں تیرے سامنے بھیک مانگنے والا، میں تیری ہی عبادت کرنے والا۔ اے اللہ جنگل بیابان ہے، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی یہاں پر پہنچنے والا کوئی نہیں، نہ میرے ماں باپ کو پتہ، نہ میری اولاد کو پتہ، نہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، اکیلی میری جان ہے۔ تو قرآن میں کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے محبوب، میرے بارے میں پوچھیں رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا، فانی قریب، بتا دے میں اپنے بندوں کے قریب رہتا ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب رہتا ہے، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارگ اتنی تیرے قریب نہیں جتنا میں اللہ تیرے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو میرے قریب ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پتہ یوں چلے گا تو جب بھی پکار کرے گا میں تیری پکار کو قبول کر لیا کروں گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اے اللہ تو دوستیاں نبھانے والا ہے، محبتیں کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو واقعی اور یقیناً اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے، میں بھی تیرا ایک بندہ ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، مجبور ہو چکا ہوں، جنگل بیابان ہے، ظالم مجھے مارنا چاہتا ہے، اے اللہ تیرے بغیر بچانے والا اور کہنے لگے یا اللہ تو ہی دوستیاں کرنے والا ہے۔ اور آگے کہنے لگے ذو العرش المجید، اے اللہ بڑے بڑے دوست ہم نے دیکھے، دوست ہوتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اختیار نہیں ہوتا ان کے پاس۔ ہمارے دوست ہیں حق نواز صاحب، کہتے ہیں میرا دل کرے تھے میں اج ہی چھت پا دوں مسجد دی، ایسے ہمارے ہر دوست چاہتے ہیں، لیکن یہ ارادے ہیں اللہ قبول فرمائے، یہ ارادے بھی کوئی رائے گاہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو مخلص دوست ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو دن رات لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس دن ایک دوست نے فون کیا، چلو یہ ضمناً بات آئی تو بھی سن لیں، کہنے لگے آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم ادھر اور دوستوں سے بھی ملتے ہیں اور پھر جناب آپ کی مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ بھی اچھے دوست ہیں، ظاہر محبت میں انہوں نے بات کہی۔ میں نے کہا جی آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ادھر سے چندہ اکٹھا کریں اور ادھر لے آئیں اور ہم بیٹھ کے اکٹھا کھانا بھی کھائیں گے اور پھر چندہ دے کے آپ چلے جائیں تاکہ آپ کو پورا پورا ثواب ملے۔ تو کہنے لگے یار لوگوں کو ست کرو تو بھاگ کر آتے ہیں اور آپ کو ہم بلا رہے ہیں اور آپ نخرے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نخرے نہیں کرتے، ایک تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے، دوسرا ہمارے مخلص ساتھی بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے بس آپ مسجد کا کام کریں، باقی اللہ کرے گا انشاءاللہ ہوتا جائے گا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور باقی یہ گھر بھی اللہ کا ہے، اور جو جگہ ایک دن مسجد کے لیے مقرر ہو جائے وہ تو قیامت تک مسجد ہی رہے گی نا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ پلاٹ اس وقت تک پلاٹ کہلائے گا جب تک ہم یہاں پہ مصلی نہیں بچھا لیں گے، صفے نہیں لگا دیں گے۔ جب یہاں پہ مصلی بچھ گیا، اذان ہو گئی،
جماعت ہو گئی، اب اس کو پلاٹ کوئی نہیں کہے گا، اب اس کا نام ہو گیا مسجد حیدر کرار۔ اب اس کا نام کیا ہوگا بولو؟ انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو ہر ضرورتوں سے بالا تر کر دے گا انشاءاللہ۔ خیر، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ اے اللہ تو دوستیاں بھی کرنے والا ہے، عرش کا مالک بھی ہے۔ بڑے بڑے دوست چاہتے ہیں بہت کچھ کرنا، ان کے اختیار میں اتنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو عرش کا مالک ہے، تو جو چاہے سو کر لے، تیرے اختیار میں تو سب کچھ بھی ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ساری کائنات ایک پتا بھی یا اللہ تیرے اختیار کے بغیر نہیں گرتا۔ ساری کائنات پر اختیار رکھنے والا ہے تو کون ہے؟ آگے فرمایا فعال لما یرید، جو چاہے سو کرنے والا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے، تیرے ارادوں کو تو کوئی روکنے والا کوئی نہیں۔ جو رب چاہے سو ہی ہو، کہو بے شک جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ، سارے بولو لا الہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی اور دروازہ ہے جنت کا، لا الہ، زور سے بولو لا الہ۔ حضرت زید کہتے ہیں، پچھلی بات یاد ہے نا، بھول ہی نہ جائے، حضرت زید کہتے ہیں میں نے سر سجدے میں رکھ لیا اور میں نے کہنا شروع کر دیا، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید۔ اے دوستی کرنے والے، اے محبتیں کرنے والے، اے اپنے بندوں کو چاہنے والے، اے عرش کے مالک اللہ، جو چاہے سو کرنے والے اللہ تعالی، یا مغیث اغثنی، سب کی فریادیں سننے والے، میری فریاد کو بھی قبول فرما لے۔ حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے آگے فریادیں کر رہا ہوں، اتنے میں مجھے کسی نے آواز دے کر کہا او بس بھی کر دے، بس بھی کر دے، بڑی ہو گئی دعائیں، رک بھی جا اور ٹھہر بھی جا، اٹھا اپنا سر سجدے سے، دیکھ اپنے دشمن کا انجام کیا ہوا۔ کہنے لگے میں نے دیکھا جو مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار لہرا رہا تھا اس کا سر قلم ہو چکا ہے۔ میں نے قتل کرنے والے سے پوچھا تو کون ہے اور جنگل میں یہاں کیسے آیا میری مدد کرنے کے لیے؟ اس نے مجھے جواب میں کہا جس کو تو نے پکارا میں اسی کا غلام ہوں، میں کوئی انسان تو نہیں، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پکارا نا اور رب کو رب کی دوستی کا واسطہ دیا اور تو نے کہا اے اللہ تو دوستیاں کرنے والا ہے، تیرا دوست پریشان ہو گیا ہے، تو تیری پکار آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش کی طرف جا رہی تھی، ہلچل مچ گئی آسمانوں میں، ہر فرشتہ تڑپ اٹھا یا اللہ مجھے بھیج میں تیرے اس دوست کا کام کر کے آؤں۔ تو مجھے اللہ نے اجازت دی، جا جنگل میں میرا ایک دوست مجھے پکار رہا ہے، اس کی فریاد پوری کر کے آ۔ رب کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اوے لوگو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، جو حاجت آئے میرے سامنے 2 رکعت پڑھ کے فریاد کر لینا، اللہ سب کی حاجت روائی کر دے گا۔ ایک آخری بات یہ عرض کروں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ سارے محبت کرنے والے مخلص لوگ ہیں،
تمام مخلصین سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کا کام جلد پایا تکمیل تک پہنچے۔ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں جی، ماشاءاللہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھ لیا کریں، اے اللہ ہماری یہ مسجد کی جتنی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ نیت کرتے ہیں سارے ساتھی انشاءاللہ؟ بس روزانہ 2 رکعت آپ کو اشراق کے ٹائم ملے اس ٹائم پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، جب بھی آپ کو آسانی ہو 2 رکعت روزانہ یہ وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے کبھی رہ بھی جائیں تو کوئی واجب تو نہیں ہو گئے، لیکن نیت یہ ضرور کریں کہ انشاءاللہ 2 رکعت روزانہ صرف اس نیت سے ہم پڑھیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، یا اللہ ہماری مسجد حیدر کرار کو جلد پایا تکمیل تک پہنچا اور ایک قرآن و سنت کا عظیم مرکز بنا، اور اس مدرسے میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، دار القرآن کے نام سے مدرسے کا نام ہم نے رکھا ہے، اے اللہ قرآن کی بہاریں یہاں میں دکھا، اے اللہ قرآن و سنت کی آواز کو پورے علاقے میں پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ 2 رکعت پڑھیں گے سارے ساتھی انشاءاللہ؟ میں کہتا ہوں اگر یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر مسجد کی کامیابی کے لیے اور اس ادارے کی کامیابی کے لیے دعا کریں، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے ہماری سوچ سے بھی زیادہ جلدی اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔